السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ سیدہ بخاری اور آپ سب کو اپنے چینل تعلیم القرآن آؤ قرآن سیکھیں اور سکھائیں میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ امید کرتی ہوں کہ پچھلے تمام اسباق کی مشق آپ نے اچھے سے کی ہوگی، اور اگر آپ ابھی میرے چینل پر نئے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں پچھلے تمام اسباق کا لنک ڈال دوں گی۔ آپ پہلے پچھلے سبق کی اچھے سے مشق کر لیں، اچھے سے سمجھ لیں، اچھے سے سیکھ لیں، پھر آپ کو آج کے سبق سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے نئے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق نمبر ہے ہمارا 11، جس میں ہم صفات الحروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ایک دفعہ پھر ہم تجوید کا مطلب جان لیتے ہیں۔ تجوید کا مطلب ہے تمام عربی حرفوں کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ پچھلے تمام جو 10 اسباق ہیں اس میں ہم نے مخارج الحروف کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی جو 29 حروف تہجی ہیں ان کا مخرج، یعنی وہ تمام حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں اس کے بارے میں مکمل ہم نے بحث کی تھی۔ امید ہے کہ آپ سب نے وہ 10 کے 10 اسباق بہت اچھے سے سیکھے ہوں گے اور سمجھے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے اپنے سبق نمبر 11 کی طرف، جس کا عنوان ہے صفات الحروف۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ صفات سے کیا مراد ہے۔ صفات سے مراد یہ ہے کہ جن کیفیتوں کے ساتھ حرفوں کو بولا جائے ان کیفیتوں کو صفات کہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا لیتی ہوں، آپ سب بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ صفات سے مراد جن کیفیتوں کے ساتھ حرفوں کو بولا جائے ان کیفیتوں کو صفات کہتے ہیں۔ اب میں مثال دوں گی اور مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گی، انشاءاللہ آپ سب اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ اب مثالیں سمجھنے سے پہلے آپ سب یہ بات اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ جتنا ضروری مخارج کا سیکھنا ہے، یعنی عربی حروف جہاں سے ادا ہوتے ہیں ان کے بغیر حرفوں کو جو ہے ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اسی طرح آپ نے یہ بات سمجھ لینی ہے کہ صفات کے بغیر کوئی بھی حرف ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم صرف مخارج سیکھیں گے اور صفات کو مکمل چھوڑ دیں گے تو ہم بہت سی نمایاں اور غیر نمایاں غلطیاں کریں گے، یعنی ظاہری اور باطنی ہم ایسی قرآن پاک پڑھتے ہوئے غلطیاں کریں گے جن کا ہمیں خود بھی علم نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جیسے مخارج الحروف کا جو ہم نے پچھلے بحث کی تھی، جیسے مخارج الحروف سیکھنا بہت ضروری ہے، اسی طرح صفات الحروف کا علم بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے اب مثال آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی حرف کو جب ہم صفات کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو ایک ہی مخرج کے کئی حروف آپس میں مختلف اور ممتاز ہو جاتے ہیں۔ جیسے اب ہم پہلا حرف دیکھیں تو ہے تا، تا، دوسرا دیکھیں تو ہے تو، تو، اور تیسرا کیا ہے دال۔ اب یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے جو ہے ان کا خروج ہوتا ہے، ایک ہی جگہ سے یہ تینوں نکلتے ہیں، ایک ہی ان کا مخرج ہے، لیکن ان کی جو صفات ہیں ان کو پڑھنے میں مختلف ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے ہم تا کو ہم کیا پڑھیں؟ تا کو ہم پڑھے ہیں باریک تا، تو کو ہم کیسے پڑھے ہیں؟ تو کو ہم موٹا پڑھے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے تیسرے نمبر پہ دال، دال۔ اب دال کی کیا صفت ہے؟ ہم دال کو پھر سے باریک پڑھے ہیں، تو صفات کے اعتبار سے ان میں تفریق ہو جاتی ہے، یعنی مخرج ایک ہیں لیکن ان کی کیفیتیں الگ الگ ہیں۔ اب جو ہے ان میں تفریق، مخرج ایک ہی ہے لیکن جب ہم ان کو صفات کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو یہ مکمل طور پر مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں صفات کے معنی و مفہوم کی طرف۔ صفات کے لغوی معنی، صفات صفت کی جمع ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں جو کسی چیز کے ساتھ قائم ہو، یہ بھی آپ کو اگزامپل کے ساتھ سمجھ آئے گا۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہیں کہ حرف کی اس حالت کو کہتے ہیں جس سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف آپس میں مختلف اور ممتاز ہوں، یعنی وہ ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں لیکن ان کی کیفیتیں، ان کی صفتیں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی مثال کے ساتھ سمجھا چکی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو صفات کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس کو کاپی پہ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں کیونکہ یہ تمام اسباق آپ کو آگے والے اسباق میں بہت ہی کام آنے والے ہیں اور قرآن پاک کی ہر آیت کو، ہر حرف کو پڑھنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوں گے۔
اب ہم صفات الحروف کی اقسام کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں۔ بورڈ میں نے مختصر سا یہاں پہ تحریر کیا ہے، میں بار بار دہراؤں گی اور آپ سب اپنے کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ صفات کی کل اقسام 2 ہیں۔ صفات کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 صفات لازمہ، یعنی وہ حروف کی صفات جن کو کرنا بہت ضروری ہے، جن کو کرنا بہت لازم ہے، اور صفات عارضہ یعنی عارضی طور پر کوئی غلطی کرنا۔ اب صفات لازمہ کے بارے میں تھوڑے تفصیلاً بتاتی ہوں کہ صفات لازمہ جو ہے وہ صفات ہیں جن کو کرنا بہت ضروری ہے، بہت لازم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف کی وہ صفات جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہوں، اس کے بغیر حرف ادا نہیں ہوگا، حرف ناقص ہو جائے گا، حرف مکمل طور پر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر اب تو ہے، تو اس میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو اب اس صفت میں صفت استعلاء اور اطباق نہ کی جائے تو حرف تو ادا نہیں ہوگا، تو آپ نے صفات لازمہ کو ضروری ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم صفات عارضہ کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ صفات عارضہ عارضی طور پر کوئی غلطی کرنا، یعنی حرف کی وہ صفات جو حرف کے لیے کبھی ہوں اور کبھی نہ ہوں، یعنی اس کے بغیر حرف ادا ہوگا لیکن حرف کی خوبصورتی باقی نہیں رہے گی، جو اس کی تحسین ہے، جو حسن ہے حرف کا، جو آیت کا، وہ باقی نہیں رہتا۔ اب صفات لازمہ کے بارے میں کہ اگر صفات لازمہ اگر ادا نہیں کریں گے تو لحن جلی واقع ہوگی، اور صفات عارضہ کو چھوڑ دیں گے تو قرآن کے اندر لحن خفی پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ آگے مزید ڈسکس کریں گے۔ تو اس بات کا ہم سب نے خاص خیال رکھنا ہے کہ صفات لازمہ اور صفات لازمہ اور صفات عارضہ کا جو ڈفرینسز ہیں، جو فرق ہے، اس کو ہم نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے یہاں تک بہت اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اپنے آج کے سبق کا اختتام میں یہیں پر کرتی ہوں، اسی امید کے ساتھ کہ آپ سب نے اس سبق کو بہت اچھے سے سمجھا ہوگا اور سیکھا ہوگا۔ باقی صفات لازمہ کے اقسام کو ہم آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے اس سبق سے کچھ بھی سیکھا ہے تو آپ سے التماس ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہمارے دوسرے دینی بہن بھائی اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔